ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. حمد اور صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم مہمانان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم آج جناب محترم حافظ محمد عابد صاحب کی دادی جان کے اصال ثواب کے لیے ان کی آج اس برسی کے موقع پہ ہم یہاں دلیل والا میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حافظ محمد عابد صاحب کی دادی جان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اللہ ان کی قبر کی منزل کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کی خیر فرمائے، مرحومہ کے تمام بچوں کی خیر فرمائے. تو بلا تمہید میں موقع کی مناسبت سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں. میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں والدین کے حوالے سے ایک پیغام انسانیت کو بیان فرمایا، کیونکہ یہاں اللہ نے بات مسلمانوں سے یا ایمان والوں سے نہیں کی بلکہ بات کی انسانوں سے. جب اللہ نے فرمایا نا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، تو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ جو بھی انسان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے پیغام ہے. والدین کے جو مقام و مرتبہ ہے اگر اس کو دیکھنا ہو تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنی بندگی کا ذکر کیا، جہاں اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کا بھی ذکر کیا. مختلف مقامات قرآن مجید کے میں 2 سے 3 مقام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا مقام تو یہی سورہ بنی اسرائیل کو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی خطبے میں، اس میں اللہ نے بات شروع کی اپنی عبادت سے. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. جب اپنی عبادت کی بات کر لی نا تو فوراً بعد اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب میری عبادت کر لو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کوئی اور کام نہیں کرنا. اگر کرنا ہے تو والدین کے ساتھ احسان کرنا. اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا. ایک مقام یہ ہے. تو دوسرا مقام
سورہ بنی اسرائیل، یہ تو سورہ بنی اسرائیل تھی. دوسرا مقام سورۃ البقرہ، اس کی آیت کا نمبر ہے 83. وہاں اگر دیکھیں تو اللہ نے وہاں بھی یہی اسی طرح کی بات کی ہے. وہاں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. وہاں بھی اپنی عبادت بیان کرنے کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میری عبادت کے بعد اگر کوئی کرنے والا کام ہے تو وہ اللہ فرماتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. 2 مقام ہو گئے قرآن کے. ایک تیسرا مقام بھی سن لیں، وہ سورۃ النساء ہے، 5واں پارہ قرآن مجید کا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات اور انداز سے کی. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی اللہ کا شرک نہ کرو، شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کا، اللہ کی عبادت کرو. جب توحید عبادت اور شرک بیان کر دیا اس کے فوراً بعد اللہ کیا فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب یہ میں نے 3 مقام مختلف مقام قرآن مجید کے آپ کے سامنے پڑھے. ایک مقام سورہ بنی اسرائیل سے پڑھا، دوسرا مقام البقرہ سے پڑھا، تیسرا مقام سورۃ النساء سے پڑھا. اب تینوں جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے اللہ نے پہلے تو بتایا کہ میری عبادت کرو، اور اپنی عبادت کے بعد اگر بات کی ہے تو تینوں مقامات پہ والدین کی بات کی، یعنی ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. تو پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ احسان شے کیا ہے جو میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے. عام طور پہ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں بیان کر کے آگے گزر جاتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک ایک لفظ ہے، تو حسن سلوک ہے کیا؟ نہیں، برتاؤ کیسے کرنا ہے والدین کے ساتھ، احسان کیسے کرنا ہے، اور کرنا احسان ہے. احسان تو احسان کا جو لفظ ہے نا، وہ آپ بھی سنتے رہتے ہیں لوگوں سے، میں بھی سنتا رہتا ہوں. دیکھیں کہ جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ کہتے ہیں یار تو نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے. احسان کا لفظ ہم بولتے ہیں. تو کوئی اچھائی کر لیں کسی کے ساتھ، کہتے ہیں یار تو نے بڑا مجھ پہ احسان کیا ہے. تو کبھی کبھی ہم بات جتلانے کے لیے کوئی بات ہم سے بندہ کرے، ہم کہتے ہیں تو نے کون سا مجھ پہ احسان کیا ہے. یعنی کوئی اگر کچھ سے مجھ چیز مانگ لے، کوئی چیز کوئی بات کہے، ہم آگے سے یہ کہتے ہیں کہ تو نے کون سا مجھ پہ احسان کیا کہ مجھے یہ کہہ رہے ہو. یعنی تو نے کون سی میرے ساتھ کوئی بھلائی کی تھی، کون سی کوئی اچھائی کی تھی. یعنی کہ احسان کا عام طور پہ معنی ہے بھلائی اور اچھائی جو بندہ کسی سے کرتا ہے. لیکن یہ بھلائی اور اچھائی کس درجے کی ہے، کون سی؟ اچھائیاں مختلف ہیں. کسی کو آپ نے کھانا کھلا دیا، یہ بھی اچھائی اور بھلائی ہے. کسی کو آپ نے چلتے ہوئے راہ دکھا دیا، یہ بھی اچھائی اور بھلائی ہے. کسی نے کوئی بات پوچھی، آپ نے جواب صحیح دے دیا، تو یہ بھی اچھائی اور بھلائی ہے. یہ جو احسان ہے یہ کون سی اچھائی ہے، یہ کون سی بھلائی ہے؟ اگر والد نے کہا مجھے پانی دے دو تو پانی پلایا، کیا یہ احسان ہوگا؟ والد نے کہا مجھے گھر سے مسجد تک لے چلو، میں صحیح طریقے سے چلنا مشکل ہے، بڑی عمر ہو گئی ہے، کیا گھر سے مسجد تک لانا کیا یہ احسان ہوگا؟ ماں نے کہا میری طبیعت خراب ہے، کوئی دوائی لے کے آؤ، تو دکان پہ گئے، کوئی دوائی لے کے آ گئے ماں کے لیے، تو کیا یہ احسان ہوگا؟ تو اس طرح کرنے سے اگر احسان ہے پھر تو بات کلیئر، ہر بندہ احسان کرتا ہے. لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ ماں باپ کی بات مان لی، کوئی انہوں نے کہا وہ کہنا مان لیا، کوئی بھلائی اچھائی کر لی، کوئی نیکی کر لی لوگوں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ، کیا اس کو احسان کہتے ہیں یا احسان کوئی اور شے ہے؟ آج ہم یہ چونکہ اصحال ثواب کی محفل ہے، مجھے دوستوں نے یہی کہا کہ والدین کے حوالے سے کچھ بتانا ہے، تو میں آج آپ کو
ایک ہی نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے احسان کرنا ہے نا، ماں کے ساتھ بھی باپ کے ساتھ بھی، یہ احسان ہے کیا؟ جب تک پتہ نہیں ہوگا تو احسان کریں گے کیسے؟ ایک شے کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو وہ کام کیسے کریں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس لفظ کو سمجھیں، احسان کہتے کس کو ہے؟ آئیے، احسان عربی زبان کا لفظ ہے نا، کوئی اردو پنجابی سرائکی کا تو کوئی نہیں ہے، عربی قرآن عربی میں ہے نا، تو قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جو اس کا معنی بھی عربی زبان کی جو کتابیں ہیں، جسے لغت یعنی ادب کی کتابیں کہا جاتا ہے، زبان کے جو کتابیں ہیں ان کے اندر اس لفظ کا معنی ملے گا۔ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ مشکل؟ سبحان اللہ۔ دوستوں نے کہا کہ شاید اردو جو ہے سمجھ نہ سکے، تو اتنی مشکل اردو تو نہیں ہے نا، یعنی آسان لفظ ہیں، جو لفظ مشکل آ جائے گا تو میں ذرا وہاں پہ رک جاؤں گا، اس کو ذرا اور آسان کر دوں گا۔ اب دیکھیں کہ احسان کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے، احسان کہتے کس کو ہیں؟ کہ اردو پنجابی سرائکی کا لفظ تو نہیں ہے نا، تو لفظ جب عربی کا ہے تو اس کا معنی بھی عربی زبان کی جو کتابیں ہیں، جسے ڈکشنری کہتے ہیں انگلش میں، ڈکشنری، کسی لفظ کا معنی ڈھونڈنا ہو تو ڈکشنری کھولتے ہیں، اس میں اس کا معنی کیا ہے، انگریزی کا لفظ ہو انگلش کا تو وہ انگلش کی ڈکشنری کھولنی پڑتی ہے، وہاں اس کا معنی لکھا ہوتا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے یہ لفظ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے کیا کیا معنی بنتے ہیں۔ تو اسی طرح جب عربی زبان کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کا معنی بھی ہم عربی زبان کی جو لغت یعنی ڈکشنری کی کتابیں ان میں ڈھونڈتے ہیں۔ عربی زبان اور ادب کی جو بڑی معتبر کتابیں ہیں، جنہیں پڑھے بغیر عربی زبان کی سمجھ نہیں آتی، وہ 4-5 بڑی مین کتابیں، اس میں ایک کتاب کا نام ہے لسان العرب، اس کے اندر یہ لفظ ڈھونڈیں احسان تو آپ کو یہ سارے معنی مل جائیں جو بھی بتانے لگا ہوں۔ پھر ایک اور کتاب ہے المفردات، یہ قرآن کے الفاظ کو معنی سمجھنے کے لیے امام راغب اصفہانی نے اس کو لکھا، اور امام غزالی جو وقت کے مجدد تھے، نام سنا ہے نا امام غزالی کا، تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے المفردات کو نہیں پڑھا نا، جو لکھی ہے یہ امام راغب اصفہانی نے المفردات، جو قرآن کے الفاظ کے معنی جمع کیے انہوں نے، کہتے جس نے اس کو نہیں پڑھا اسے قرآن کے لفظوں کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی، امام غزالی کہتے ہیں۔ اور امام غزالی زندگی پر جہاں بھی جاتے تھے المفردات جو کتاب تھی اپنے پاس ہی رکھتے تھے، گھر چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، نہیں کہ آج جس طرح ہمارے پاس ہر جگہ پہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے نا، گھر چھوڑ کے بھی نہیں جاتے، مسجد میں جائیں، باہر جائیں، جہاں جائیں ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے ہر بندے کے ہاتھ میں، امام غزالی کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی، وہ جہاں جاتے ہیں آج کتاب پڑھنا ہمیں شرم محسوس کرتے ہیں، کسی بندے نے کوئی کتاب اٹھائی ہوئی تو دوسرے بندے بھی ہنستے ہیں، بڑا پڑھاکو آ گیا، یعنی کہ پڑھنا بھی آج کل ایک مسئلہ بن گیا ہے، تو جب خود نہیں پڑھتے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا پڑھے گا، تو پڑھا کریں، کتاب اٹھایا کریں۔ تو امام غزالی کہتے ہیں المفردات کو نہیں پڑھا اسے قرآن کے لفظوں کی کبھی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ اچھا، پھر ایک اور کتاب ہے المنجد، اس کو بھی لوگ پڑھتے ہیں، ان کے اندر جو عربی الفاظ کے معنی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو قاموس ایک بڑی اور گھنٹے کتاب ہے۔ تو یہ تین چار کتابوں کے میں نے آپ کو نام بتائے، تاکہ اگر کوئی میرے بیان کے بعد کوئی دیکھنا چاہے گھر جا کے، یا کہیں سے کتاب یہ مل جائے، کتابیں کسی کے پاس ہوں تو وہاں آپ لفظ ڈھونڈیں تو آپ کو معنی مل جائے۔ تو احسان کا معنی کیا ہے؟ تو احسان کا جو لفظ ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے دو لفظ اور ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی کہ جیسے 3 درجے ہوتے ہیں تو تیسرے درجے کی سمجھ تب آتی ہے جب پہلے 2 درجوں کی سمجھ آتی ہے۔ جیسے 3 منزلہ عمارت ہو تو تیسری منزل پہ بندہ تب ہی پہنچتا ہے جب وہ پہلی 2 منزلوں کو کراس کرتا ہے۔ تو اس کے نیچے 2 منزلیں ہیں، احسان کے نیچے 2 لفظ ہیں، 2 درجے ہیں، پہلے ان کو سمجھیں۔ جس کو وہ پہلے 2 سمجھ آ گئے اسی کو احسان سمجھ میں آئے گا۔ اب پہلے 2 کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، پہلا جو ہے، جو پہلا درجہ ہے وہ ہے ظلم۔ ظلم کا لفظ سنتے ہیں نا، ظلم، یہ تو بڑا مشہور ہو گیا نا، ظلم، ظالم، ظلم۔ ہم ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ مسجد میں اگر بچے پڑھنے جاتے ہوں اور سبق نہ آتا ہو، استاد تھپڑ مار دے یا
छड़ी से मार दे तो हम कहते हैं उस्ताद बड़ा जालिम है। अगर कोई महंगाई बढ़ जाए तो हम कहते हैं हुकूमत बड़ी जालिम है। अगर कोई हुक्मरान कोई अच्छे फैसले ना कर रहा हो हम कहते हैं हुक्मरान बड़ा जालिम है। तो जालिम का लफ्ज तो हम समझते हैं, हम जुल्म से कहते, किसी को कोई हक खा गया, किसी को कत्ल कर दिया, किसी का अच्छा ना किया, हम कहते हैं ये बड़ा जालिम है। जालिम का लफ्ज हम सुनते और समझते रहते हैं, लेकिन अरबी जबान में जालिम और जुल्म किसे कहते हैं इसका अरबी में माना और है, लफ्ज अरबी जबान का है, लेकिन हमारे माशरे के अंदर जहां हम सांस लेते हैं यहाँ लफ्जों के माने जिस अंदाज से बयान होते हैं आपको पता है। आइए पहले देखते हैं कि जुल्म किसे कहते हैं। एक लफ्ज है जुल्म, फिर दूसरा दर्जा है अदल। जब जुल्म की समझ आएगी फिर आपको अदल बताऊंगा, जब अदल की समझ आएगी फिर आएगा एहसान। अब ये समझ आ गई बात। अब आप एक आयत है कुरान मजीद की आप अक्सर सुनते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान। हर जुम्मे में सुनते हैं ना खुतबा जब पढ़ा जाता है अरबी वाला कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल का और एहसान का, यानी अदल पहले है एहसान अगला दर्जा है। तो अदल के भी नीचे जाए तो एक लफ्ज है जुल्म। जुल्म जरा मनफी माने में जाता है, इसे अल्लाह ने जुल्म से रोका है, जुल्म से अल्लाह ने रोका है, अदल करने का हुक्म दिया और एहसान करने का भी अल्लाह ने हुक्म दिया। अब आइए पहले जुल्म को समझते हैं। जब जुल्म की समझ आ जाएगी तो फौरन अदल की समझ भी आ जाएगी, क्योंकि जुल्म और अदल आपस में मुतजाद है, यानी उलट है। यानी कि अगर किसी को रात के बारे में समझाना हो ना, रात कैसी होती है, उसे दिन दिखा दो तो रात की समझ आ जाएगी कि दिन देख लिया उजाला है तो रात को अंधेरा हो। दिन के रक्त तो रात नहीं आती, नहीं उलट है। तो इसी तरह जिसको जुल्म की समझ आ जाए फौरन वो अदल को भी समझ जाएगा, अदल क्या है। मुतदाद चीजें होती हैं तो उससे माना समझ में आ जाता है। आइए जुल्म किसे कहते हैं। तो पहला माना, ये अरबी लुगत की कोई भी किताब पर जिसके मैंने आपको नाम बताया उसमें आपको ये माना लिखा हुआ मिलेगा। मैं उसका जो अरबी में जो मतन है वो भी पढ़ के बता देता हूँ, कहीं थोड़ा इससे आगे पीछे मुख्तलिफ होगा लेकिन मफहूम एक ही। वो क्या है, जुल्म किसे कहते हैं, वादा शै अला गैर महल्लिही। इसका तर्जुमा सुन लें, वादा शै अला गैर महल्लिही क्या मतलब है, किसी शय को वहां रख दें जो उसकी मुनासिब जगह नहीं है, इसे कहते हैं जुल्म। दोबारा सुने इसको क्योंकि इसी पे सारी आगे बात चलनी है। वादा शै अला गैर महल्लिही, किसी शय को वहां रखें जो उसका मुनासिब मकाम नहीं है, ये जुल्म होगा। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। देखिए कि जब हम कुरान पाक टेबल पे आते हैं, कुरान पाक टेबल पे रखते हैं, कुरान पाक को ऊपर रखते हैं, बंदा ऊपर बैठा हो कुरान नीचे रख दे तो कुरान की मुनासिब जगह क्या है, ऊंची जगह। अगर ऊंची जगह पे नहीं रखेंगे, रख देंगे नीची जगह पे, तो ये क्या हो जाएगी, जगह बदल जाएगी। तो कुरान का मुनासिब मकाम ये तो नहीं था ना जो नीचे रखे, तो ऊंचा रखना था, तो ये क्या हो जाएगा, जुल्म की जगह बदल दी आपने। जिसका जो मुनासिब मकाम है वो उसको नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जुल्म। एक मिसाल दे दी, दूसरी मिसाल एक और समझ लें। देखें टोपी और पगड़ी, इसका मुनासिब मकाम क्या है, हर बंदे को पता है टोपी कहां रखते हैं, पगड़ी सर पे। तो टोपी और पगड़ी का मुनासिब मकाम है सर। अगर टोपी या पगड़ी को सर की बजाय कोई बंदा पांव में रख ले तो पांव तो मुनासिब मकाम नहीं है ना पगड़ी का, ये होगा जुल्म, जगह बदल दी आपने। इसी तरह तीसरी मिसाल सुन ले। देखिए जूता, जूता जूता कहां पहनते हैं, जूते का मुनासिब मकाम है पांव। अगर कोई जूते को उठा के सर पे रख ले ये क्या हो जाएगा। इन तीन मिसालों से ये बात समझ आ गई ना, जुल्म किसे कहते हैं, क्लियर हो गया ना। जालिम कौन होगा,
اسی طرح ظالم وہی ہوگا بندہ جو جس کا مناسب مقام ہو وہ نہیں دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ جس کا بھی جو مناسب مقام شریعت نے دیا اس کو مناسب مقام نہیں دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ظلم۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے، اب تو کہ سارے اہل ایمان بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تربیت کے لیے جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جب صبح کی اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو صبح کی نماز کے ٹائم جب اذان ہو، نماز کا وقت ہو، تو جو بندہ مومن ہے نا، بندہ مومن، اس کا مناسب مقام بستر ہے یا مصلی ہے؟ میں نے کہا بندہ مومن کا مناسب مقام کیا ہے؟ جب اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، تو بندہ مومن کا مناسب مقام بستر نہیں ہے، مصلی ہے۔ تو اگر وہ مصلی پہ نہیں آئے گا اس وقت تو کیا کرے گا؟ ظلم تو پھر ہم سب کر کیے بیٹھے۔ ظلم کی سمجھ آ گئی نا؟ ہم کہتے ہیں استاد ظالم ہے، حکمران ظالم ہے، فلانا ظالم ہے۔ بھئی جو جس کا مناسب مقام بنتا ہے وہ نہیں دیں گے تو ہم کریں گے ظلم۔ اسی طرح عدل کیا ہے؟ اس کا متضاد ہے، وعدہ الشیء علی محلہ ہی، کسی شے کو وہاں رکھ دیں جو اس کا مناسب مقام تھا، یہ عدل ہوگا۔ نہیں رکھیں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ جو جس کا مناسب مقام بنتا ہے وہ دیں گے تو عدل ہے، نہیں دیں گے تو ظلم ہے۔ استاد کا شریعت میں، معاشرے میں ایک مناسب مقام ہے، اگر استاد کو اس کا مناسب مقام دیں گے تو عدل ہے، نہیں دیں گے تو ظلم ہے۔ اسی طرح شیخ کا، پیر کا، مرشد کا، قائد کا شریعت میں ایک مناسب مقام ہے، اگر وہ مناسب مقام دیں گے اس کو تو عدل ہے، نہیں دیں گے تو ظلم ہے۔ باپ کا، والد کا شریعت میں ایک مقام ہے، اگر وہ مقام دیں گے تو عدل ہے، نہیں دیں گے تو ظلم کریں گے۔ ماں کا ایک مقام ہے، اگر ماں کو اس کا مقام دیں گے تو عدل ہے، نہیں دیں گے تو ظلم۔ تو ہر بڑے کا شریعت میں ایک مقام ہے، اگر وہ مقام اس کو دیں گے تو عدل ہے، نہیں دیں گے تو ظلم ہے۔ عالم دین ہے، شریعت میں اس کا ایک مقام ہے، اللہ اس کے رسول نے دیا، اگر وہ دیں گے تو عدل کریں گے، نہیں دیں گے تو۔ ہر بڑے کا مقام ہے، ہر بڑے کا شریعت نے جو مقام دیا، اگر دے دیا وہ مقام تو عدل کریں گے، نہیں کریں گے تو۔ عدل اور ظلم کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب آ جاتے ہیں احسان کی طرف۔ ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، اتنی بات تو سمجھ آ گئی۔ اب احسان کی طرف آتے ہیں، کیونکہ عدل ہے برابر سرابر، عدل کا بدلہ جسے کہتے ہیں۔ جب آپ جائیں نا کبھی عدالت میں تو باہر ایک ترازو آپ کو نظر آتا ہے، تو جس کے دونوں پلڑے برابر ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عدل یعنی برابر ہے۔ اوپر نیچے ہو جائے تو پھر برابر نہیں ہوگا، ظلم ہو جائے گا۔ بڑھا دیں یا گھٹا دیں، برابر ہو تو عدل ہے، بڑھ جائے یا گھٹ جائے تو عدل نہیں ہوگا۔ عدل کیا ہے؟ کسی نے آپ کے ساتھ ایک نیکی کی، آپ نے بدلے میں اتنی نیکی کی تو عدل ہوگا۔ اس سے کم نیکی کریں گے تو آپ ظلم کریں گے، کہ اس کو مناسب اس کو آپ نہیں دیا جتنا اس نے کیا تھا، آپ نے نیکی کی تھی۔ تو اگر کسی نے آپ کو کھانا کھلایا، بدلے میں آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا تو عدل ہے۔ کسی نے آپ کو چائے پلائی، آپ نے بدلے میں چائے پلا دی تو یہ عدل ہے۔ احسان کیا ہے؟ کہ ایک بندے نے چائے پلائی، آپ کے پاس جب وہ آیا آپ نے چائے بھی پلائی، کھانا بھی کھلا دیا، یہ آپ نے احسان کیا۔ یعنی جتنا اس کا بنتا تھا آپ نے اس سے بڑھ کے دیا، پھر احسان ہے۔ احسان بنتا تب ہے جب اس کی حد سے بڑھ کے کرے۔ اب اگر اللہ قرآن مجید میں یہ فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ عَدْلًا، کہ والدین کے ساتھ عدل کرو، تو کیا مطلب ہوتا؟ کہ والدین نے جتنی نیکی تمہارے ساتھ کی تم اتنی کرو۔ والدین نے جتنا پیار تمہیں دیا تم ماں باپ کو اتنا پیار دو، پھر عدل ہوگا۔ ماں باپ نے جتنا خیال تمہارا رکھا تم اتنا رکھو، اتنا رکھیں گے تو عدل ہوگا، برابر۔ تو اللہ نے عدل کی بات ہی نہیں کی،
اللہ تو سارے قرآن میں جب بھی بات کرتا ہے کہ اللہ باقی احسان کی کرتا ہے. اللہ نے نہیں فرمایا کہ والدین کے ساتھ عدل کرو. ایک مقام بھی نہیں ہے جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ عدل کرو. میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی قرآن کی. ہر مقام پہ اللہ فرماتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو. تو عدل یہ ہے جتنی نیکی انہوں نے کی تھی اتنی کرو. احسان کیا ہے؟ اگر ماں نے جتنا پیار تمہیں دیا ہے تو ماں کو اس سے بڑھ کے پیار دو. باپ نے جتنا خیال تمہارا رکھا ہے تم اپنے باپ کا اس سے بڑھ کے خیال کرو. جتنی توجہ ماں باپ نے تم پر کی ہے تم ماں باپ پر توجہ اس سے بڑھ کے کرو گے پھر جا کے ہوگا احسان. یہ وبالوالدین احسانا. اللہ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ عدل نہیں کرنا، احسان کرنا ہے، ان سے بڑھ کے خیال کرنا ہے. اچھا ایمان سے بتائیں ماں نے جتنا پیار ہمیں دیا کیا آج ہم اپنی ماں کو اتنا پیار دیتے ہیں؟ اگر اتنا دیں گے تو عدل ہوگا، اس سے بڑھ کے دیں گے پھر احسان ہوگا. باپ نے جتنی توجہ ہم پر کی، باپ نے جتنی مشقت، جتنی پریشانی، جتنی تکلیف باپ نے ہمارے لیے اٹھائی، اگر ماں باپ کے لیے اتنی اٹھائیں گے تو عدل ہوگا. اس سے بڑھ کے خیال کریں گے پھر ہوگا احسان. تو عام طور پہ تو لوگ یہی کہہ کے آگے گزر جاتے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ نے احسان کی بات کی ہے تو سمجھنا ضروری تھا نا کہ احسان کہتے کس کو. کیا بات. اب احسان کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا. اب میں نے بھی، آپ نے بھی، ہر انسان نے اپنے ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. احسان ہوتا تب ہے جب ماں باپ سے بڑھ کے جتنا خیال انہوں نے رکھا تھا اس سے بڑھ کے خیال رکھیں گے تو پھر احسان بننا ہے. اچھا اب میں آپ کو کچھ آسان باتوں کی طرف لے کے چلتا ہوں. اب دیکھیں کہ ماں نے ہم سے کتنا پیار کیا، کتنی مشقت اٹھائی. پہلے ماں کا جو امتحان اور مقام ہے وہ دیکھ لیتے، پھر باپ کا بھی عرض کرتا ہوں. اب دیکھیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے نا 9 مہینے ہر بندہ ماں کے پیٹ میں گزار جاتا ہے. جو ہی کوئی خاتون حاملہ ہو جاتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اور اس کے اندر پھر 4 مہینے جب اس حمل کو گزرتے ہیں تو اللہ روح ڈال دیتا ہے. وہ حرکت بھی کرتا ہے جو بچہ ماں کے پیٹ میں. تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس خاتون کو، اب تو حاملہ ہو گئی ہے، تیرے پیٹ میں ایک بچہ ہے، اب تو نے یہ شے بھی نہیں کھانی، یہ بھی نہیں کھانی، یہ بھی نہیں کھانی. یعنی پہلے وہ ایک شے کھایا کرتی تھی، سالن، روٹی، چائے، پانی، ٹھیک ہے، چٹنی، میٹھا، کھٹا، وہ کھایا کرتی تھی. اب بچہ آ گیا ماں کے پیٹ میں، اب ڈاکٹر نے کہا اب کھٹا نہیں کھانا، اب یہ شے نہیں کھانی، اب لیمو کھانا تھا یہ بھی نہیں کھانا. اب اس کا ماں کے پیٹ میں ہم آئے، ہماری وجہ سے ماں کا کھانا پینا بدل گیا، کھانا پینا بدل گیا. اب کچھ مہینے اور گزرے، ڈاکٹر نے کہا اب یہ 6 مہینے کا ہو چکا ہے، اب آپ نے اس سائیڈ پہ بھی نہیں سونا، یوں سونا ہے یوں نہیں سونا، یوں بیٹھنا ہے یوں نہیں بیٹھنا، الٹا نہیں لیٹنا، اس سائیڈ پہ نہیں لیٹنا. اب ماں پہلے اپنی مرضی سے لیٹا کرتی تھی، اب اس کا سونا بھی بدل گیا، کھانا پینا بھی بدل گیا، اٹھنا بیٹھنا بھی بدل گیا. بچہ ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کا امتحان شروع ہو گیا. اب پھر جب 8 مہینے ماں کے پیٹ میں گزر گئے، اب تو ماں کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. پھر جب وضع حمل کا وقت ہوتا ہے، یعنی بچہ جب پیدا ہونے لگتا ہے، وہ اتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں خاتون ہوتی ہے. کافی ساری خواتین کی موت ہو جاتی ہے بچے کی ولادت کے وقت. اگر بچہ صحیح طریقے سے ولادت نہ ہو پائے تو وہ وقت ہوتا ہے بہت مشکل. تو وہ مشکل پہلے 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی مشقت ماں نے اٹھائی، پھر ولادت کا وقت آیا، دنیا میں اس جہان میں آنے کا وقت آیا بچے کا، پھر اور تکلیف اٹھائی. پھر جب پیدا ہو گیا پھر اگلے 2 سال تک ماں اپنا خون دودھ کی شکل میں پلاتی. یہ 3 مشقتیں ماں برداشت کرتی ہے.
کتنی؟ 30. یہ پورے 30 مہینے بنتے. اللہ نے ان 30 مہینوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. یہ تینوں مشقتوں کا ذکر اللہ قرآن میں سورہ لقمان میں کرتا ہے کہ میں نے اس انسان کو وصیت کی، تاکید کی کہ ماں کے والدین کے ساتھ نیکی کر، احسان کر. والدین کا ذکر کرتے اللہ نے اگلی ساری بات ماں کی بیان کی ہے. کس انسان کو وصیت کی؟ وہ ماں حملتہ امہ، جس کی ماں نے 9 مہینے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا. وہن علی وہن، تکلیف کے بعد تکلیف اٹھائی. پہلی تکلیف 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی، دوسری تکلیف اسے پیدا کرنے کی. وفصالہ فی عامین، پھر 2 سال تک اس بچے کو دودھ پلایا. تو اللہ فرماتا ہے یہ 30 مہینے کم و بیش بنتے ہیں جو ماں پہ مشقت کے گزرتے ہیں بچے کی وجہ سے. یہ تو ماں کا امتحان ہے. باپ کا امتحان کب شروع ہوتا ہے؟ ماں کا امتحان تو تبھی شروع ہو گیا جب بچہ ماں کے پیٹ میں آگے حمل کر گیا. لیکن باپ کا امتحان تب شروع ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے. خبر آ جاتی ہے مبارک وہ آپ کو اللہ نے بیٹا دیا. اس لمحے انسان اپنے کندھوں پر ایک ذمہ داری کا احساس اسے ہوتا ہے کہ میں باپ بن گیا. اب اس کا چلنا پھرنا سوچنا اس باپ کا بدل گیا. پہلی بار اب بچوں والے بیٹے پہلی بار جب اب باپ بنے، بیٹا دیا آج اللہ نے بیٹی دی، اس وقت کندھوں پہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان پہلی بار جب باپ بن جائے، بیٹا یا بیٹی پیدا ہو گئی، اب انسان اس کا سوچتا ہے یہ بیٹا ہے میرا، یہ بیٹی ہے. بیٹا روئے اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے بخار ہو جائے یہ دکان پہ نہیں جاتا، جاب پہ جانا تھا چھٹی ختم ہو گئی، بیٹا بیمار ہو گیا، وہ فون کرتا ہے مہربانی کرو 2 دن چھٹی پڑا تو میرا بیٹا بیمار ہو گیا. کاروبار پہ جاتا ہے، بچوں کا خیال، بیٹے کا خیال، گھر والوں کا خیال، یعنی کہ باپ کا مرکز و محور اس کی اولاد ہوتی ہے. باپ کا مرکز و محور اس کی اولاد ہوتی ہے. اگر آج اولاد کا مرکز و محور اس کا باپ ہے تو پھر عدل ہوگا. جتنی توجہ باپ نے دی، جتنی فکر باپ نے کی ہماری، اگر اتنی باپ کی فکر کریں گے تو پھر عدل کریں گے برابر. اگر باپ سے بڑھ کے باپ کا خیال رکھیں گے پھر ہوگا احسان. ماں نے جتنی تکلیف ہمارے لیے اٹھائی، اگر ہم آج ماں کے لیے اتنی تکلیف اٹھائیں پھر ہوگا عدل. اور ماں سے بڑھ کے تکلیف اٹھائے پھر ہوگا احسان. اب آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیٹھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے سامنے. یمن کا شخص آیا، یمن کا. حدیث پاک میں آتا ہے وَرَجُلٌ یَمَانِیٌّ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یمن کا شخص آیا، اس نے آ کے بیت اللہ کا طواف کیا، مناسک حج تھے جو بھی کیا، تو حَمَلَ أُمَّهُ اس نے اپنی ماں کو اٹھایا ہوا تھا، وَرَاءَ ظَهْرِهِ اپنے کندھے پہ، اپنی کمر پہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آیا، یمن کا شخص تھا، وہ طواف کرتا، اس نے کندھے پہ کمر پہ کچھڑی اٹھائی ہوئی تھی، بند تھی. جب وہ طواف کر لیا فری ہو گیا، پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس نے کچھڑی کھولی تو اس میں سے ایک بوڑھیا نکلی، بوڑھی خاتون. ہم نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے. وہ چل نہیں سکتی تھی تو کہنے لگے میں اسے یمن سے لایا ہوں کندھے پہ اٹھا کے. اور سواریاں اس وقت آج کل کی تو تھی نہیں کہ جہاز پہ آ گئے یا کوئی 4 پہیوں والی گاڑی پہ آ گئے. سواریاں بھی بعض دفعہ پیدل بھی آنا پڑتا، پیدل بھی آ جاتے. یمن کو مکہ کا بارڈر لگتا ہے تو وہاں سے آئے، پیدل آئے ہوں گے یا سواری پہ ہوں گے، وہیں سے کندھے پہ اٹھا کے لایا. کعبے کا طواف کرایا، حج کرایا، مناسک کرائے، عمرہ کرایا، سارا کچھ کیا. اس کے بعد جب گٹھڑی کھولی تو اس میں ماں کو جب باہر نکالا تو عبداللہ بن عمر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے آ کے اس شخص نے سوال کیا، کہا کہ اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ آقا کے جلیل القدر صحابی ہیں، ذرا بتائیں میں نے ماں کو کندھے پہ اٹھا کے لایا ہوں، طواف بھی کرایا، واپس بھی کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا، اغرانی جزیتھا، کیا میں نے جو ماں کا حق تھا میرے اوپر، کیا آج میں نے ماں کا حق پورا کر دیا؟ کیا ماں کا حق ادا ہو گیا جو اللہ رسول نے
نے حق دیا ماں کو، حق دیا، وہ کون سا؟ 3 حق میرے آقا نے ماں کے بیان کیے، 4تھا حق آقا نے باپ کا بیان کیا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، مسلم میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا آقا کی بارگاہ میں، عرض کیا آقا من احق کو بحسن صحابتی، آقا حسن سلوک کے حوالے سے میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کالا امو کا، تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے پھر پوچھا کالا ثم من، حضور ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ آقا پھر فرماتے ہیں کالا ثم امو کا، پھر بھی تیری ماں کا ہے۔ اس نے تیسری بار پوچھا ثم من، حضور پھر کس کا؟ آقا تیسری بار جواب دیتے ہیں کالا ثم امو کا، پھر بھی تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے چوتھی بار پھر پوچھا حضور ثم من، 3 حق تو ماں کے، پھر کس کا؟ چوتھی بار آقا فرماتے ہیں کالا ثم ابو کا، اب تیرے باپ کا حق۔ یعنی پہلے 3 حق اللہ نے ماں کے بیان کیے، جو کہ تکلیف زیادہ ماں اٹھاتی ہے۔ 3 حق مجھے یوں لگتا ہے جیسے قرآن میں اللہ نے 3 مرحلے ماں کی مشقت کے بیان کیے، 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے، اگلا مرحلہ ولادت کا، اگلا مرحلہ 2 سال دودھ پلانے کا۔ چونکہ 3 ان حالتوں میں ماں کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے بھی پہلے 3 حق ماں کے بیان کیے، پہلے 3 حق ماں کے۔ جب چوتھی بار پوچھا تو پھر کون؟ ثم ابو کا، اب تیرے باپ کا۔ یعنی حق ماں کا زیادہ ہے، اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا اطرانی جزیتھا، وہ جو میرے اوپر ماں کا حق تھا، آقا نے 3 حق بتائے تھے، صحابی کے سوال پہ کیا میں نے 8 حق ادا کر دیا؟ گھر سے اٹھا کے لایا، کمر پہ اٹھا کے لایا، طواف کرایا، حج کرائے، نیکی کی، کیا وہ حق ادا ہو گیا؟ سنیں وہ صحابی جواب کیا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو سمجھتا شاید تو نے حق ادا کر دیا وہ جو 3 حق پہلے ماں کے تھے۔ فرمایا لا، ابھی تو نے ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس نے کہا پھر میں نے کیا اس عمل سے کیا ہوا؟ جتنا کچھ میں کر کے آیا ہوں، گھر تک اٹھا کے بھی لاؤں گا، لے جاؤں گا گھر تک ماں کو گدے پہ اٹھا کے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں لا ولا بظفرۃ واحدہ، بلکہ یہ سارا کچھ کر کے تو سمجھتا ہے تو نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ وہ صحابی فرماتے ہیں نہیں، ابھی تو نے تیری ولادت کے وقت، تیری جب تو پیدا ہو رہا تھا نا، وہ تیری ماں کے منہ سے جو چیخیں نکلی تھیں تیری ولادت کے ٹائم، اس پہلی چیخ کا بھی تو نے ابھی تک بدلہ نہیں دیا، پہلی چیخ کا بدلہ نہیں دیا۔ یہ سارا کچھ کر کے اس زندگی بھر جو ماں نے محبت کی، احسان کیا، اس کا بدلہ کیسے دیں گے؟ یہ تو ولادت کے وقت جو تکلیف تھی، اس وقت جو ماں کے منہ سے آواز نکلی، چیخ نکلی، میں نے پہلے کہا ایسا وقت ہوتا ہے کہ زندگی موت کی کشمکش میں وہ خاتون ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس ایک چیخ کا بدلہ تم کندھے پہ اٹھاؤ، طواف کراؤ، گھر تک لے جاؤ، جو کچھ کرو، ابھی تو نے ایک چیخ کا بدلہ نہیں دیا، تو عمر بھر کے ماں کے احسانات کا بدلہ کیسے دو گے؟ تو ہم اگر اتنی نیکی، ہم تو آج تک یہ بھی نہیں کی نا، کون ہے ہم میں سے جو ماں کو کندھے پہ اٹھا کے لے گیا ہو؟ ہم تو اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے، ہمیں شرم آتی ہے ماں کو، باپ کو، چل نہیں سکتے تو کندھے پہ اٹھا کے کہیں لے گئے، ہسپتال تک لے کے جانا ہو، یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ تو آقا نے کیا فرما دیا، صحابہ کرام نے کیا بیان کر دیا، ابھی تک ایک جو چیخ نکلی اس کا بھی بدلہ نہیں دیا، تو پھر ماں کا حق کیسے ادا ہوگا؟ تو یہ ماں کا مقام اور حق میں نے آپ کو بتایا۔ اب دوسری بات، اب یہ تو ماں کے ساتھ جتنی بھی نیکی کریں ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے جہاں اللہ فرماتا ہے احسان کرو، ہم تو عدل بھی نہیں کر سکتے، احسان کیسے کریں؟ پھر باپ کی نیکی دیکھیں، جو باپ نے ہماری نیکی کی، دیکھیں بچہ چھوٹا ہو نا، سال کا ہو، 2 سال کا ہو، تو جب باپ گھر جاتا ہے نا تو بچہ انتظار میں ہوتا ہے کہ باپ آ رہا ہے میرے لیے کچھ لائے گا، اب کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں نا باپ بچے کے لیے۔ اگر ہر روز دکان کھولتے ہو، صبح شام کو گھر جاتے ہو، پھر بھی کچھ لے کے جاتے ہیں۔ اگر 15 دن بعد یا ہفتے بعد جاب آپ کی ہے چنیوٹ میں، ہفتے بعد گھر واپس آتے ہیں۔ اگر آپ کی جاب ہے لاہور میں تو 15 دن بعد گھر واپس آتے ہیں، یا مہینے بعد آتے ہیں، زیادہ دور ہو گیا شہر، تو جب گھر آتے ہیں نا تو اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کچھ لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں؟ اگر نہیں لائیں گے تو پوچھتا ہے میرے لیے کیا لائے ہو؟ یا بندہ آتے ہوئے پھر سوچ سمجھ کے بھی، گھر بیٹا بیٹھا ہوگا، بیٹی بیٹھی ہوگی، بچے ہوں گے، ان کے لیے کیا؟ تو بچہ چھوٹا ہو، سال کا، 6 مہینے کا، 2 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، جب بھی آپ گھر جائیں بچے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں۔
تو باپ جب بھی آیا کچھ نہ کچھ لے کے آیا. اب باپ ہو گیا بوڑھا, اب باپ نہیں کماتا, بچہ جوان ہو گیا, اب کمانے والا بیٹا ہو گیا, باپ بوڑھا ہو گیا, اب نہیں کما سکتا, دکان نہیں کھول سکتا, گھر میں بیٹھا ہے. اب باپ کے سامنے احسان کیا ہے؟ باپ اگر ایک شے لاتا تھا بیٹے کے لیے, اگر ہم باپ کے لیے اتنی شے لائیں تو عدل ہوگا. اگر باپ سے بڑھ کے اس کے لیے لائیں گے پھر احسان ہوگا. اچھا کبھی ہم باپ ہر روز لاتا تھا نا ہمارے لیے, یا ہفتے بعد یا 15 دن بعد جب جاب سے واپس آیا تو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لاتا تھا. تو آج ہم کمانے والے ہیں, ہماری جاب ہے, ہماری دکان ہے, باپ بوڑھا ہو گیا, اب نہیں کما سکتا, آنکھیں کام نہیں کرتی, جسم ساتھ نہیں دیتا, بڑھاپا ہو گیا ہے, وہ گھر سے مسجد تک بھی نہیں جا سکتا, چل نہیں سکتا, کما نہیں سکتا. ہم میں سے کتنے ہیں جب باپ ہمارے لیے لاتا تھا تو کتنے ہیں جو جاب سے واپس جا رہے ہوں, دکان سے واپس جا رہے ہوں, کبھی سوچا ہو باپ لایا کرتا تھا, آج میں بھی باپ کے لیے لے کے جاؤں. اگر باپ کے لیے کچھ لے کے جائیں گے تو عدل ہوگا, باپ سے بڑھ کے لے کے جائیں گے تو احسان ہوگا. ہم عدل کے درجے پہ ہیں, میں سمجھتا ہوں ہم میں سے عدل کے درجے پہ کوئی نہیں جا سکتا, تو احسان کیسے کرے؟ بچہ چھوٹا ہو نا, ماں بچے کو جب بازار لے جاتی ہے, 5 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ, 6 سال کا بچہ, ماں لے جاتی ہے نا بچوں کو بازار, تو اس کے لیے سوٹ خریدنا ہوتا ہے نا بیٹے کے لیے, تو پہلے کیا کرتی ہے, دکاندار سے کہتی ہے یہ کپڑا دکھا, کپڑا دیکھ کے نا اٹھا کے تو بچے کو یہاں کپڑا لگا کے دیکھتی ہے یہ رنگ میرے بیٹے کو کیسا لگتا ہے. ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ؟ بولیے. ماں ایسا کرتی ہے نا, اس ماں نے تو کیا شگا میں یاد نہ. تو ماں کیا کرتی تھی, بازار لے جاتی تھی اور ہر ایک سوٹ اتروا کے دکاندار یہ رکھ کے دے, یہ کیسا لگ رہا ہے بیٹے کو, یہ کیسا لگ رہا ہے. یہ تو ماں کا ہمارے ساتھ محبت تھی, پیار تھا. کیا آج ہم کمانے والے ہیں, کیا آپ اس ماں کو لے گئے ہیں کہ جائیں کوئی سوٹ لے کے ماں کو دکھائیں کہ یہ رنگ میری ماں کو کیسا لگے گا؟ کبھی جوتا دکاندار سے لے کے ماں کو پاؤں میں پہنا کے دیکھا ہوں یہ جوتا میری ماں کو کیسا لگ رہا ہے. کیا ماں کا دل نہیں کرتا؟ ماں کا بھی دل کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بوڑھی ہو گئی ہے, باپ بوڑھا ہو گیا, اس کو جو بھی دے دو پہن لے گا. ماں بوڑھی ہو گئی ہے, جو بھی رنگ لیا وہ پہن لے گئے. نہیں, اس کا بھی دل ہے, وہ بھی سوچتی ہے میں کیا کرتی رہی تھی, یہ کیا کر رہا ہے. باپ سوچتا ہے میں نے کیا کیا تھا, یہ کیا کر رہا ہے. تو اس لیے ماں باپ نے جتنی نیکی کی اگر اتنی کریں گے تو عدل ہوگا, اس سے بڑھ کے کریں گے تو احسان ہوگا. اب یہ تو میں نے ماں کا آپ کو بتایا, ماں کا حق کیا ہے. اب میں آپ کو ماں اور باپ کا دونوں کی بات کر کے اب بالکل جو گفتگو کا بالکل آخری حصہ ایک بیلنس ہے شریعت کے اندر, وہ بیلنس بھی میں نے آپ کو بتانا ہے. اگر حق دیکھیں نا, حق شریعت میں تو حق ماں کا زیادہ ہے. حق کس کا زیادہ ہے؟ ماں کا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن مقام دیکھیں شریعت میں تو مقام باپ کا زیادہ ہے. جو میرے سامنے باپ بیٹھے ہوئے ہیں اکثر, یا ان کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے, کسی کا باپ نہیں تو بیٹے تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں یہ دونوں باتیں آج آپ کو بتا دوں. حق ماں کا زیادہ ہے, مقام باپ کا زیادہ ہے. حق اور ہوتا ہے, مقام اور ہوتا ہے. عام طور پہ ہمارے جو سٹیج ہیں یا ہماری محافل ہیں وہاں صرف ماں کی شان بیان کی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیان نہ کی جائے, کریں, بہت کریں, زیادہ کریں, لیکن ماں کی شان کے ساتھ باپ کی شان بھی بتائی جائے. آج کہیں جائیں تو عام طور پہ یہ چٹ بھی مل جاتی ہے کہ ماں کی شان پہ کوئی کسی کو آ جاتا ہے کہ منقبت سناؤ, کسی کو آ جاتا ہے نعت نہیں, منقبت ہوتی ہے ماں کی شان سناؤ. خطیب کو بھی چٹ مل جاتی ہے, نقیب کو بھی مل جاتی ہے. کبھی بہت کم ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی چٹ آئی ہو کسی کی کہ آج باپ کی شان بھی بتاؤ. کبھی سنا ہے آپ نے؟ بہت کم. لکھنے والوں نے لکھتے ہی نہیں ہیں. جب لکھتے نہیں تو بیان کرنے والے کیا بیان کریں گے, اور علماء بتاتے نہیں ہیں. تو میں چاہتا ہوں آج یہ آخری حصہ جو گفتگو کا ہے, یا میں آپ کو بیلنس بھی بتا دوں. شریعت میں بیلنس ہے بھی. حق ماں کا زیادہ ہے, مقام باپ کا زیادہ ہے. اب میں مقام کی بات بتانے کے لیے دیکھیں نا, ہمارے کچھ نعت خوان مشہور بھی ہو گئے ہیں ماں کی شان بیان کرتے کرتے, یعنی کہ ان کے نام کے ساتھ ایک گول اس میں لکھا ہوتا ہے بریکٹ میں کہ
فلانا ماں کی شان والا. دیکھتے ہیں نا نام لکھے ہوتے ہیں, کبھی کسی کے نام کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ باپ کی شان والا؟ نہیں نا, کہ باپ کی شان کسی نے بتائی ہی نہیں. وہ نعت خان میں تو وہی پڑھنا ہے جو کسی نے لکھ دیا ہے. وہ خود تو شاید کم ہوتے ہیں, آواز اچھی ہوتی ہے بندہ نعت خان بن جاتا ہے. آواز اچھی ہوتی ہے, لکھنے والا خود تو نہیں ہوتا, نہ کوئی زیادہ تعلیم بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, بعض کی ہوتی ہے بعض کی نہیں ہوتی. آواز اچھی ہو نعت خان بن گیا, تو جو جس سے کلام سنا جو سنا اس نے آگے بڑھ دیا. اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ماں کی شان بیان کرتے ہوئے تو لوگ مشہور بھی ہو گئے, سارا کچھ ہوا. باپ کی شان کیا ہے؟ کوئی نہیں. باپ کی شان زیادہ ہے ماں سے. حق ماں کا زیادہ ہے, مقام باپ کا زیادہ ہے. مقام. اب میں آپ کو اس پر 2 روایتیں سنا دیتا ہوں, اور وہی 2 روایتیں سنا کے میں بات ہی ختم کر دوں گا. 2 روایتیں صرف میں اسی پہ بات کو مکمل کر دیتا ہوں. اب دیکھیں کہ حق میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, بخاری مسلم سے متفق علیہ حدیث پاک. 3 حق آقا نے ماں کے بدلے, 4تھا حق آقا نے باپ کا بتایا. اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے. بات کرتے ہیں مقام کی. ماں کا مقام کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے, میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. کیا مطلب ہے اس کا؟ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے برابر ہے, برابر بھی نہیں, بلکہ جہاں جنت کی بلندی ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے ماں کے تلوے شروع ہوتے. یہ ہے ماں کا مقام. تو ماں کی خدمت کرے تو جنت ملتی ہے. تو باپ سے کیا ملتا ہے؟ اب میں آپ کو باپ کی حدیث سناتا ہوں. جامع ترمذی میں بھی حدیث پاک ہے, اور امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا, اور بھی کتب حدیث میں حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ روایت کرتے ہیں, ایک شخص ہے میرے آقا کی خدمت میں, عرض کیا آقا اللہ کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ نہیں, بندے کے بارے میں پتہ کرنا ہو نا, بندہ راضی ہے کہ ناراض ہے, اس کا چہرہ دیکھ لیں, سلام کریں جواب صحیح نہ دے, فون کریں کال نہ اٹھائے, تو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ ناراض ہے. یعنی کہ جب بولے گا صحیح نہیں بولے گا, چہرہ دیکھیں گے اس کے چہرے پہ عجیب طرح کا وہ منظر نظر آئے گا, پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ ناراض ہے مجھ سے. اللہ نہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے, تو اللہ کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ صحابی کہتے ہیں حضور بڑا مشکل مرحلہ ہے, اللہ کے بارے میں کیسے جانے؟ آقا فرماتے ہیں بڑا آسان پیمانہ ہے جاننے کا. صحابیت کرتے حضور ہمارے لیے تو مسئلہ بنا ہوا ہے, اللہ کے بارے میں کیسے جانے؟ آقا فرماتے ہیں بڑا آسان پیمانہ. پوچھا حضور وہ کیا پیمانہ ہے جاننے کا؟ آقا فرماتے ہیں تیرے گھر میں تیرا باپ زندہ ہے کہ نہیں؟ عرض کہ حضور باپ تو زندہ ہے. فرمایا گھر جا اور باپ کو تک لے, اگر گھر میں تیرا باپ تجھ سے راضی ہے نا تو سمجھ لے عرش پہ رب بھی راضی ہے. اگر باپ راضی ہے تو رب بھی, اگر باپ ناراض بیٹھا ہے تو رب بھی ناراض ہے. حدیث پاک آقا فرماتے ہیں رضا رب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد, کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے, رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. اب ماں کے قدموں میں جنت, باپ کی رضا میں رب کی. اب جنت اللہ کی ایک نعمت ہے, اور باپ کی رضا سب سے بڑی, بلکہ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, جسے اللہ کی رضا مل گئی اسے سب سے بڑی نعمت مل گئی. تو ماں کے قدموں سے ملی جنت, اور باپ کی رضا سے ملی رب کی رضا. آپ بتائیں اللہ جنت اللہ کی بڑی نعمت ہے یا اللہ کی رضا بڑی نعمت ہے؟ اللہ راضی ہو گیا تو سب آپ کا ہو گیا, رب راضی تو سب راضی. تو رب کیسے راضی ہوتا ہے؟ باپ سے. باپ راضی ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, دین پڑھتے پڑھاتے ہیں, اور آپ حج کرتے ہیں, عمرہ کر کے آ گئے, لیکن باپ ناراض ہے تو حج کر کے بھی رب راضی نہیں ہوتا, تبلیغ کر کے بھی رب راضی نہیں ہوتا, علم پڑھ کے پڑھا کے بھی رب راضی نہیں ہوتا اگر باپ راضی نہیں ہے. ہاں
لوگ کہتے ہیں نہیں باپ تو ایک نماز پڑھنے میں نہیں آتا، میں پانچوں پڑھتا ہوں بلکہ پڑھاتا ہوں، تو پھر بھی اسی باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ اگر باپ حقہ پیتا ہے پھر بھی اسی کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ باپ ایک نماز پڑھنے میں نہیں آتا مسجد میں، پھر بھی اسی کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ میرے آقا نے تو شرط ہی نہیں لگائی باپ نیک ہو پھر اس کی رضا میں رب کی رضا ہے، وہ نہیں، باپ ہونے کی وجہ سے اس کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ اس لیے بہت لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن باپ ناراض ہے، تو یہ سب کچھ کر کے بھی آقا فرماتے ہیں رب راضی نہیں ہوتا۔ رب راضی تب ہوتا ہے جب گھر میں باپ راضی ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ماں کے قدموں سے ملی جنت اور باپ کی رضا سے ملی رب کی رضا، تو مقام باپ کا زیادہ ہے۔ اچھا ایک اور حدیث پاک بھی بتا دیتا ہوں تاکہ دو میں سے ایک بھول بھی جائے تو ایک یاد رہ جائے گی۔ دوسری حدیث پاک، اب دیکھیں ماں کے قدموں میں جنت، اب باپ سے کیا ملتا ہے؟ باپ کے ذریعے حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں الوالد اوسط من ابواب الجنہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ سے کیا ملتا ہے؟ میں دوسری حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں والد جو ہے نا، باپ، یہ جنت کا مین گیٹ ہے۔ جنت کا مین گیٹ ہے۔ اچھا آپ کہیں گے اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ دیکھیں نا، آپ یہ مسجد بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی شاندار، میں دوست 2.5 سال پہلے آیا تھا تو وہ چھوٹا سا کمرہ تھا مسجد کا، اب یہ شاندار مسجد بنا رہے ہیں، تو مسجد کے آپ کم از کم کوئی 5-6 دروازے تو ہوں گے نا، حال کے 2-3 دروازے سامنے ہوتے ہیں، پھر سائڈوں پہ ہوتے ہیں، تو کم از کم 5-6-7 دروازے، ہم بڑی مسجد بنائے جتنے دروازے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر آپ نے 8 دروازے بنا لیے، 8 کے 8 آپ کھول دیں، کھلوا دیں، مین گیٹ پہ تالا ہو، مین گیٹ کہڑا جڑا گلی تے ہے نا، بڑا گیٹ، تو بڑے گیٹ تے ہوئے تالا، تے اندروں والے سارے کھلے پہ ہوئے، تو مسجد چاہے سو نا کاندھ ٹپو، یعنی کہ پاکستان میں جو دیواریں پلانگ لیتے ہیں، گیٹ پہ تالا ہے تو کیا ہوا، دیوار پلانگ لیں گے، بھی یہ پاکستان ہے، یہاں دیواریں پلانگ کے جا سکتے ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں باپ جو ہے نا یہ جنت کا مین گیٹ ہے، وہ جنت کے اندر دروازے 7 دروازے 8 دروازے، کوئی جنت کا دروازہ جہاد سے کھل جاتا ہے، کوئی جنت کا دروازہ نماز سے کھل جاتا ہے، کوئی جنت کا دروازہ صدقہ و خیرات سے کھل جاتا ہے، کوئی جنت کا دروازہ ماں کی خدمت سے کھل جاتا ہے، اندر کے دروازے مختلف اعمال سے کھلتے ہیں، لیکن مین گیٹ باپ سے کھلتا ہے۔ اندر والے کھلوا لو، کوئی نماز سے، کوئی روزے سے، کوئی حج سے، کوئی زکات سے، کوئی نیک اعمال سے، کوئی ماں کی خدمت سے، اندر والے کھلوا لو، مین بند ہو، چلے جاؤ گے؟ اس لیے پہلے تو مین کھلوانا چاہیے نا، تو مین گیٹ تو باپ ہے، اس لیے میں نے کہا حق ماں کا زیادہ ہے، مقام باپ کا زیادہ ہے، اس لیے شریعت کا بیلنس بتانا چاہیے۔ تو میں نے چاہا چونکہ آج یہ والدہ کا مثال ثواب کا پروگرام تھا، تو میں نے چاہا کہ والدین کی شان بیان کرتے ہوئے ذرا جی آپ کو بیلنس بھی بتا دوں تاکہ انسان مغالطے میں نہ رہے، لیکن ماں کی بھی خدمت کریں، باپ کی بھی خدمت کریں، ماں کے قدموں سے بھی چپکے رہیں، باپ کے قدموں سے بھی چپکے رہیں، دونوں کے ساتھ احسان کریں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ احسان کر۔ جب بات کو مکمل کرنے سے پہلے ایک نقطہ میں کوشش کرتا ہوں 2 سے 5 منٹ کے اندر اس کو مکمل کر دوں۔ دیکھیں ہم تو والدین کے ساتھ عدل بھی نہیں کر سکتے، اتنی بات سمجھ آ گئی نا؟ عدل کب کریں گے جب اتنی نیکی کریں جتنی ماں باپ نے کی، ہم تو وہ نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ نے تو احسان کا حکم دیا، تو پھر احسان کیسے کریں؟ اگر ہم نہیں کر سکتے تھے احسان تو اللہ نے حکم کیوں دیا؟ اگر ہم احسان نہیں کر سکتے تھے، اللہ کو پتا تھا یہ تو عدل بھی نہیں کر سکتے،
एहसान कैसे करेंगे, इसलिए अल्लाह ने तरीका भी समझा दिया कुरान में। आखिरी बात है लेकिन बड़ी पते की बात है, मेरे गुफ्तगू का निचोड़ है, एहसान के दर्जे पे पहुंचे कैसे, एहसान करें तो करें कैसे। अल्लाह ने इसी सूरत बनी इसराइल के अंदर जब ये फरमाया ना वबिल वालिदैन एहसाना, तो अगली आयत में अल्लाह ने तरीका बताया। मुझे पता है तुम तो आदल भी नहीं कर सकते माँ बाप के साथ, मेरे बंदों के एहसान कैसे करोगे, मौला कोई तरीका बता दे। फरमाया आओ तरीका मैं बताता हूँ, अमल तुम कर लो, दर्जा एहसान पे ले आऊंगा। अब अगली आयत कुरान की है, अगली आयत वो क्या है, अब गौर कीजिएगा। अल्लाह फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, माँ बाप के आगे ना जिल्लत के बाजू झुका के रख। क्या मतलब है इसका, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, बेटा जवान है, 25 साल 30 साल उम्र है, पहलवान है, बॉडी बिल्डिंग करता है, सीना चौड़ा है उसका, बाप की कमर झुक गई है। अब जब बाप के साथ बैठना है ना तो सीना चौड़ा करके नहीं बैठना, बाजू झुका के बैठना। बैठने का अंदाज बता रहे, ये एहसान का तरीका बता रहे। फिर वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब पिछली आयत खत्म की ना, फिर जब बोलना है तो मीठा बोल, तेरी आवाज में सख्ती है, उनकी आवाज मुश्किल से निकलती है। बाप के सामने बोलना है आहिस्ता, ऊंची आवाज से नहीं बोलना, नजरें झुका के बैठना है, कंधे झुका के बैठना है। फिर अल्लाह फरमाता है वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, फिर मेरे बारगाह में माँ बाप के लिए दुआ मांगा कर। क्या मांगा कर? दुआ। बोलने का तरीका बता दिया, बैठने का तरीका बता दिया, अब माँ बाप के लिए दुआ मांगा कर। दुआ कैसी मांगनी है माँ बाप के लिए, कमा रब्बयानी सगीरा, मुझसे माँ बाप के बारे में वैसा रहम मांग जैसे माँ बाप ने बचपन में तुझ पे किया था। अब ये नुक्ता है इंसान समझने के लिए। अब देखें अल्लाह फरमाता है कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे माँ बाप तू छोटा था तेरे ऊपर जैसा रहम करते थे ना, तू मुझसे वैसा रहम अपने माँ बाप के लिए मांग। वैसा कमा जो हर्फ तशबीह है। अब कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाह ने फरमाया, कमा रब्बयानी कबीरा नहीं फरमाया। यानी कि बच्चा 20 साल का हो ना, माँ बाप के लिए बच्चा ही है। बच्चा 30 साल का हो जाए बेटा तो माँ बाप के लिए बच्चा ही है। तो जब कमा रब्बयानी कबीरा क्यों नहीं फरमाया, जब मैं बड़ा हो गया वैसा रहम मुझसे मांगे, से बड़े हो जाए तभी माँ बाप रहम करते हैं, छोटे हो तभी माँ बाप रहम करते हैं। लेकिन बच्चा 6 महीने का हो, साल का, 2 साल का, 3 साल का, माँ बाप का अंदाज और होता है, जब बड़ा हो जाए तो अंदाज बदल जाते हैं। आप कहें वो कैसे? अब देखें आपका बेटा है 6 महीने का, छोटे बच्चे को उठाए ना तो बच्चों की आदत है, लड़का हो या लड़की हो, उनके हाथ में कुछ आ जाए तो छोड़ते नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? वैसे हाथ को ऐसे कर लेता है ना बच्चा छोटा, वो 6 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर और अंदाज होता है बच्चे का। 6 महीने का बच्चा आपने बेटा उठाया, बेटी उठाई, तो आपने जो प्यार करने चूमने लगे, और आपने दाढ़ी रखी थी वो दाढ़ी पकड़ ले, दाढ़ी पकड़ के खींचता है, वो छोड़ता तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, तो आहिस्ता से उसका हाथ छुड़वाते हैं। दर्द हो रहा होता है लेकिन उसे कहते कुछ नहीं है। जब आहिस्ता से हाथ छुड़वा लेते हैं ना, उसके हाथ को फिर चूमते हैं, इसको हुआ तो कुछ नहीं, जैसे करते हैं ना। कितने लोगों ने, अगर दाढ़ी ना हो सर के बाल होते हैं ना बंदे के, आप उठाए कभी वो सर के बाल बच्चा पकड़ लेता है, अब सर आगे कर जाते हैं, आगे कर और आगे कर जाते हैं ताकि उसको आसानी हो खींचने में। दर्द हो रहा होता है, बाल खींचते हैं और कुछ निकल भी आते हैं दाढ़ी के सर के पर, बच्चे पे जुल्म गुस्सा नहीं करते, उसके हाथों को चूमते हैं बार बार, इससे तो कुछ नहीं हुआ। 6 महीने का बच्चा, साल का बच्चा ऐसा करे, फिर आप पगड़ी सर पे बांधी हुई है, 6 महीने का, साल का बच्चा, वो क्या करता है, पगड़ी उतार के नीचे फेंकता है, तो पगड़ी उतार के उधर नीचे फेंके, कभी उस पे हमने गुस्सा किया, बल्कि फिर रखते हैं सर पे, सर आगे करते हैं और उतार के फेंकता है, फिर दोबारा रखते हैं, फिर उतार के फेंकता है। यानी वो हंसता है ये काम करके, हम करवाते रहते हैं। टोपी उठा के फेंक देता है, हम गुस्सा नहीं करते। ये बच्चा 6 महीने का, साल का, 2 साल का, दाढ़ी खींचे, पगड़ी उतारे, आपके टोपी नीचे फेंके, आप गुस्सा नहीं करते। यही बच्चा आपका जब हो जाए 20 साल का, अब आपकी दाढ़ी पकड़े, अब क्या करेंगे? बोलिए। डांटेंगे। अब सिर्फ डांटेंगे नहीं, थप्पड़ भी मार देंगे। दाढ़ी आपकी 20 साल हो गई उम्र उसकी, दाढ़ी खींच रहा है,
आप मेरी दाढ़ी पकड़ते, शर्म नहीं आती, थप्पड़ मारेंगे, नाराज होंगे, गुस्से होंगे। भाई क्यों भाई, जब 6 महीने का था तब तो आप खुश होके उसको चूमते भी थे, प्यार भी करते थे, कभी नहीं डांटा था। ये 20 साल का हो गया, आप डांट रहे हो। बच्चा तो वही है, बेटा तो वही है, लेकिन अंदाज बदल गया। बच्चे छोटे हो अंदाज माँ बाप का और होता है, बड़े हो जाए तो अंदाज और हो जाता है। इसलिए अल्लाह ने यही तो हमें राज समझाया है कि माँ बाप के बारे में मुझसे वैसा रहम मांगो जैसे बचपन में वो तुम पे करते थे। ये दर्जा एहसान में पहुंचने का अल्लाह अंदाज बता रहा है। कमार बयानी सगीरा, ऐ मेरे बंदो मुझे पता है तुम अदल पे भी नहीं जा सकते, एहसान क्या करोगे, आओ तुम्हें तरीका बताता हूँ। माँ बाप के आगे सर झुका के बैठो, नजरें झुका के बैठो, गर्दन झुका के बैठो, बोलो तो मीठा बोलो, ऊंचा मत बोलो, कलमा उफ भी ना कहो, और मेरी बारगाह में माँ बाप के लिए यूं दुआ किया करो, ऐ हमारे रब, जैसे मैं छोटा था माँ बाप की बात नहीं मानता था, वो फिर भी प्यार करते थे, उनका हुक्म नहीं मानता था फिर भी रहम करते थे। ऐ हमारे रब, आज तू भी मेरे माँ बाप की बड़ी उम्र को मत देख, आज तू भी इनके गुनाहों को मत देख, इनकी समझदारी को मत देख, बल्कि जैसे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे माफ कर दिया था, आज मौला आज तू भी मेरे माँ बाप को वैसे माफ कर। ये दुआ तुम करते रहो, दर्जा एहसान पे मैं रब तुम्हें पहुंचा दूंगा। तो ये अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में ये तरीका सिखाया है। इसलिए फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना, ऐ मेरे बंदो वालिदैन के साथ जब भी करो एहसान करो, नेकी करो उस दर्जे की जिस दर्जे की उन्होंने की, उससे बढ़ के करो। ये माना था कुरान मजीद की आयत का। मैंने मुख्तसर वक्त में आप तक ये पैगाम पहुंचाया है। तो मैं एक बार फिर दुआगो भी हूँ। मोहतरम हाफिज मोहम्मद आबिद साहब आपकी दादी जान, अल्लाह ताला आप उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, कब्र की मंजिल को आसान फरमाए। उनके जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं बेटे, अल्लाह ताला घर वालों को सब्र भी अता फरमाए, अल्लाह ताला सब की खैर फरमाए। जितने दोस्त जहाँ पे आए हैं अल्लाह सब के वालिदैन पे रहम व करम फरमाए। तो मैं जो कुछ बयान किया मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी इसी बात पे अपनी बात ख़त्म करूँगा। अगर मेरी कोई एक भी बात किसी भाई को अच्छी लगी हो तो एक बात का यकीन कीजिएगा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो ये सारा कमाल, ये सारी अता मेरे कायद, मेरे उस्ताद, मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दल्लाहु अलैहि, ये सब उनके कदमों में बैठने की खैरात है। अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो उनकी तरफ से जो उनको दुआ देनी है। अगर कोई बात अच्छी ना लगी हो तो वो नक्स मेरा होगा कि बातें तो अच्छी थी, शायद मेरा बताने का अंदाज अच्छा ना हो। बात अच्छी हो तो ये हुजूर शेखुल इस्लाम की तरफ से है। अगर कोई बात अच्छी ना लगी हो तो नक्स मेरा होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो कुछ हमने बयान किया और आपने सुना, अल्लाह ताला हमें इस पर मुकम्मल तरीके से ईमान लाने, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं फिलफोर मैंने निकलना था, मैंने मगरिब टाइम में प्रोग्राम था मेरे, जहाँ पर अंदाज़ा मेरा ये था कि 1 बजे खिताब होगा, लेकिन वो खिताब शुरू हुआ 2 बजे के बाद। तो इस वजह से मैं, चूँकि काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं फिलफोर निकलना भी चाहूँगा।